جنگ بدر کے دوران جب کفار بدترین شکست سے دوچار ہوئے اور اس موقع پر قریش کے کئی سردار اپنے انجام کو پہنچے۔ ان میں ایک ابو جہل بھی تھا جس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حتیٰ کہ نعوذ باللہ آپ کو جان سے مارنے کا بھی قصد کیا۔ یہ ملعون بھی اس جنگ میں اپنے بدترین انجام کو پہنچا اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن ابو جہل زخموں سے چور انتہائی زخمی حالت میں پڑا تھا کہ ایسے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑ کر دبوچا تو ملعون کی آنکھیں جیسے باہر آ گئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھچی چلی آتی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ یہ وہی ابو جہل ہے جس نے اپنی تمام زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی، اور اس کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے جس طرح فرعون اور نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دوران دو نوجوان معوذ اور معاذ میرے پاس آئے اور پوچھا، چچا جان، آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ اگر وہ ہمیں نظر آ گیا تو آج ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے دور سے ابو جہل کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ ہی کیا تھا کہ یہ دونوں لڑکے باز کسی پھرتی کے ساتھ اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار تھا۔ ان دونوں لڑکوں نے جاتے ہی اس پر پہلا وار کیا اور اس کا پاؤں پنڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کرہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ اس وقت ابو جہل کا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تو ان کا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ وہ اس لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ لڑتے رہے حتیٰ کہ جب اس بازو نے لڑائی میں دشواری پیدا کی تو انہوں نے بازو کو جسم سے الگ کر دیا۔ موقع ملنے پر حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل پر ایسا وار کیا کہ اس کے ناپاک جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ وہ سمجھے کہ ابو جہل جہنم واصل ہو گیا اور ان دونوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر تمام قصہ بیان کر دیا۔ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب معرکہ بدر اپنے انجام کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کو ڈھونڈو۔ حضرت حسن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت حسن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرمائی کہ اگر تم ابو جہل کو مقتولین میں نہ ڈھونڈ سکو تو دیکھنا اس کے گھٹنے پر زخم کا نشان ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں میدان جنگ میں کافروں کی لاشوں کو پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اس کی داڑھی کو زور سے پکڑا تو اس کی آنکھیں جیسے باہر کو آ گئیں۔ میں نے کہا کہ دیکھ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ کہنے لگا کہ اس میں ذلت کی کیا بات ہے؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جس کو تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ کہ فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت کم از کم اپنے ناپسندیدہ فعل کا اعتراف کیا تھا۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا کہ اپنے آقا سے کہنا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ یہ سننا تھا کہ آپ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ نے اس کا سر اٹھایا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ اللہ کا شکر ہے ایک دشمن دین ہلاک ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شکرانہ ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ابو جہل سمیت کئی اور سرداروں کی لاشوں کو کنویں میں ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید 3 روز بدر میں قیام کیا اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کنویں پر تشریف لے گئے جہاں کفار کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے کنویں والو، کیا تم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا؟ بے شک مجھ سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچ ہو گیا۔ اور یوں ابو جہل کی جہالت اور ظلمت کا دور اپنے انجام کو پہنچا۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔